بارش ہے یہ بہانے بنا رولا کی دی رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی دی تاریخ مقرر کر شادی دا دن آ گئے حضرت علی گھوٹ بن گئے بی بی فاطمہ زہرا کنوار بن گئی آ گئے علی تیاری کر کے مسجد پہ آندے نکاح مسجد جی پہ تھی دے کتھا نبی صلی فرمائے نکاح مسجد کیتا کرو آج کل شادی حال آ گئے مسجد والی برکت ختم تھی گئی میں تو کو مشورہ دے سان نکاح جدا کرو مسجد ہی کرو کتا کرو بولے جا حضرت علی تیاری کر کے پہ آنے نبی صحیح مسجد پہ وینا تے آپ نے اپنے خادم خاص حضرت انس کو بھیجے انس جلدی جا یا رسول اللہ کتا وینا فرمائے فدعو لی ابا بکر و عمر و عثمان ابو بکر کو شڈا عمر کو شڈا عثمان کو شڈا اج ساری شادی پہ تھی دیئے اے نا آمن تا شادی ٹھاندی کائے نہیں سچے بولتا اور اگر حاضر بیٹھی تھی تو کوئی قیمتی حوالہ سن میں نا توجہ ہے حسین ابن محمد تقی نوری تبرسی لکھیے فصل الخطاب اپنی کتاب دے اندر لکھ دے اللہ جبرائیل کو بھیجے کہ ون میرے پیغمبر کو ڈسا میں فاطمہ تے علی دا جوڑا آسمان تے بنا دیتے تے انہیں دا نکاح اتھائی کرا دیتے جلے میں خدا آسمان تے انہیں دا نکاح کرائے انہیں میں خیار الملائکہ کو گواہ بڑھائے ملائکہ جو جرے اچھے رتبے والے لوگ ہن انہیں کو شدوا کے میں نکاح دا گواہ بڑھائے حضرت جبرائیل پیغام کھلائے اللہ پاک فرمائے میرا پیغمبر تو زمین تے نکاح پڑھا دے وہ کیا کرو علی تے فاطمہ دا نکاح زمین تے پڑھاؤ لیکن اون نکاح دے واسطے جرا گواہ بناونے خیار الصحابہ کو گواہ بناؤ جرے صحابہ وچوں اچھے رتبے والے لوگ ہیں بڑی شان والے صحابہ ہیں انہیں کو نکاح دا گواہ بناؤ ان نکاح پیغمبر کے کو گواہ واسطے پیسہ دینا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلی ابو بکر و عمر و عثمان و ابو بکر عمر عثمان کو شدا یہ تو معلوم تھی نا صحابہ جو بڑے رتبے والے یہ لوگ حضرت انس دے میں ابو بکر دا دروان کھڑکائے سائیں دا پیغام پوچھائے ابو بکر بھجدہ ہویا ہے سائیں دا حکم جو آ گئے تھے دیر نہ تھی وے بارگاہ نبوتی حاضر تھی گئے یا رسول اللہ خیریت ہے آج جلدی جلدی طرف فرمائے وے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر امرنی ربی انزوج فاطمہ من علی اللہ نے فیصلہ کی دے میں اپنی بیٹی دی شادی علی نال پیا کرے نا میں محمد نکاح پڑھے نا فإنی اشہدکم انی قد زوجت فاطمہ من علی میں نکاح پڑھے نا ابو بکر عمر تو میری بیٹی دے نکاح دے گواہ بن ونجو اندازہ کرا ہے حضرت علی دی شادی تھی گئی ہے بی بی فاطمہ حضرت علی دے گھر چلی گئی ہے بلکہ تیرے علم دے اندر ہوئے اگر کہیں ویلے ضرورت پیش آ گئی ہے میاں بیوی دے درمیان کریں جھگڑا تھی نہیں وینا نہیں تھی نا توڑا کرے نہیں تھیا تو سائیں میں بزرگ بڑے بیٹھے ہو جی میں توڑا کریں نہ تھیا ہوئے یار ایک گھر دے اندر میاں بیوی جو ہوندن برتن کٹھے پائے ہوندن کریں ٹھاک نہیں بولے بولو کاری سے باتیں چکے رہیں گے بیٹھا تویز ودا گھن نہیں میری زال نہیں ٹھان دی سمجھ پتہ کائے نہیں گھر بھی جھگڑا تھی ویندے کوئی حرج دی بات نہیں لیکن میرے پیارے دوست و بزرگوں میں معمولی گال کو وڈا نہ سمجھا کرو چھوٹے ڈنڈے نہ چاکی دے تے گھر روئی نہ کاٹ چھوڑ جا بیچاری کو چھوڑ دے بیٹھے ہو کائے نا تے ایک خطرناک لفظ طلاق علا لفظ زبان تے نہیں کہنا منا ٹھیک ہے جٹی ہر زری گال دے ہوتے بس طلاق دے دیتی پیچھے آیا حضرت صاحب میں ہوں کاوڑی کھڑا ہم مہربانی کرو میں غصے کھڑا ہم تے میں اگو تے نہ ولا کرے سا میں کہ کاوڑی تو کھڑا ہمیں میرے صرف تے کہیں عذاب آیا کھڑے تو سمجھ آئیے میرا پیارا طلاق محبت کی نہیں ہوندی طلاق کی غصے چھوندی ہے تو بہرحال غصے تے کنٹرول کرنے ٹھڈا پانی پیمنے اور کھڑے تھی ہوئے تو بہے تھی واہے کتھائی ودے ہو تو ٹور پوا ہے اور جھگڑا جلے تھی ہوئے گھر والی کو مار کٹ کے کٹ نہیں چھوڑنا کچھ سمجھ آئیے حضرت علی دے حضرت فاطمہ دا جو اختلاف تھے حضرت علی آپ گھروں لگے گئے آپ علیہ علی میں نبی سے پوچھے بیٹی کنے انہیں عرض کی یا رسول اللہ علی ناراض تھی گئے لگا گئے کتا ہے مسجد ستا پہ تو ارائی جلے جھیڑا تھی وے گھر علی کو نہ کٹھا کرو بسترہ چاہ کے آپ جماعت نال لگا گیا
ٹھیک ہے انشاءاللہ چلا لا کے جلے ولسو پرنالا چاہتے اس کرے سو بولے نہیں وے شو جا مایا بی گا این اعتبار نال مظلوم آئین تو سونے تے ظلم کریں دے اور زیادتہ کریں دے ہوئی نہ کیتا کرو تو اڑا گھر سنبھالی پائن تو اڑے بال سنبھالی پائن تو کو روٹی پکا دے من تو کو کپڑے دھو دے من تو اڑے گھر دی بہاری بلکہ تو جلے دیہات آلے تو سن ہاتھ مکائی کھڑے ہو تو اڑا گھا کپے نہ پائن کاٹھک ٹکے نہ پائن روٹی اتھائی پچے نہ پائن کپاہ چوڑ جا پائن میں دیتا مدرنا میں دا کمال ہے بھئی جنہ دیہات ہے میں اگر اشارہ لوگوں کو دا میں دا اگر کہیں ویلے تواری زنانی کوئی جھڑا میڈا کرے نا انہیں کو کھینا میں انہیں کو جلال پور پیرا لے عنایت پور نہیں کھینا کی میں شوجہ کپاہ وجہ چوڑتا پتہ انہیں کو لگ پوسی جو کی میں کری دیکھا بہرحال تو سن جلے دیہات آلے ہو خوش قسمت ہو تو اجاں عورتاں بہو اچھا ہیں ایشو جاں خدمت گزارن تو سن انہیں دے قدردان بنے کرو برسو علی ننی وے اللہ دے بندے ایجا تھوڑی گا رہے تو کو بال جان دیتنے سوکھا کم ہے کہ جی تکلیف ہے 8-9 مہینے معیشت دی بال کو چین دیئے 9 مہینے دے بال بچہ جمین دیئے سال 2 سال والا دودھ پی لین دیئے انہاں پیشاب پخانہ ملین دیئے ساری رات سر تے سوڑ رکھ کے باندھ دیئے بال کو جھولی پا کے باندھ دیئے تو خراٹے دینا پیارا نہیں میرا پیارا خیال کیتا کر ظلم زیادتی نہیں کرنی ٹھیک ہے علی نریوے پیچھے جھیڑے لے سو پکی گال ہے میں کو یقین تو رہے تو نہیں آنا تو ہاتھ کھڑے کرو وچوں کے رہے پنجے دا ہاتھ ڈنگا ہے انہیں دی نیت ڈنگی ہے ولا جھیڑا نہ لوا ہے اگر کوئی تھوڑا بہت تھی وے زنانی گھروں نہیں کٹھنی ٹھیک ہے بولو وہ اللہ دے بندے میں دسے نہ بتائیں بڑا قیمتی رشتہ ہے بلکہ ٹائم نہیں ہونا تو بندہ پوری گال نہیں کر سکتا آج میں تو کوئی قیمتی بات دسنا چاہ دنیا دے اندر سب تو زیادہ قیمتی رشتہ کہہ رہا ہے اماں دا ابے دا اولاد دا پترے دا دھیاں دا پھرامے دا چاچے دا مامے دا نا میرا پیارات ہے توجہ نہیں فرمائی کائنات دے اندر پہلا قیمتی رشتہ میاں بیوی دا ہے پہلے اللہ آدم کو پیدا کیتے پیچھے حوا کو پیدا کیتے پیچھے حوا دی شادی آدم نال فرمائیے سچے پہلا رشتہ کائنات دے اندر جرا تھے وہ میاں بیوی دا رشتہ ہے پیچھے آدم دے بیٹے پیدا تھائیں تا اولاد آئیے میاں بیوی نام ہے نا اولاد آویا پیچھے پھرا بنین پیچھے پھیڑی بنین پیچھے چاچے مامے نانے آئیں پیچھے دادے پوترے آئین سچے پہلا پر رشتہ کہہ رہا ہے بولتا کائنات کے اندر پہلا رشتہ میاں بیوی دا ہے خیال کرا ہے نازک رشتہ ہے بلکہ میں یاد ہے بنیاد سارے رشتے اتھو نکل دن تو این رشتے دی قدر کرا ہے بے اکرامی نہ کرا ہے اللہ قرآن مجید کے اندر ایک بڑی عجب گل فرمائیے سارا گلہ بڑا عجیب ہیں پر ایک گال بڑی عجیب ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ فرمائے میرا بندہ میں خدا دی قدرت بے شمار دلائل ایک دلیل یہ ہے کہ میں تیرے واسطے تیری عورت پیدا کی تھی اگو فرمایا کہیں دا کہیں نال اتنا پیار نہیں کہیں رشتے میں اتنا سکون نہیں جتنا رشتہ میاں بیوی دا رشتہ ہے تو اندے وچ محبت دے پیار دے سکون ہے انہیں اندر سکون بھی ہے انہیں اندر محبت بھی ہے انہیں اندر مودت بھی ہے اللہ تک محبت والا سلوک نصیب کر رہے ہیں کچھ آمین آخ دونوں آمین آخ تیری تے میری روحانی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت نبی دی عادت مبارکہ ہی نبی صحیح جرے میرے گھر کے اندر آندے ہن مسکر آندے ہوئے آندے ہن تو سب بارو جو آندے ہو چہرے تے 12 بجتے پہ جھیڑا بارو نہیں ودے آ کے زال تے اوکو چھوٹا ٹھا دیتا ہے مرچہ زیادہ تھی گئے لون گھٹے کپڑے نہیں بھی دھوتے روٹی ٹھر گئی ہے وہ اللہ دا بندہ بار ہوتا غصہ گھر تا نہ کٹ کچھ سمجھ آنی پئی ہے اپنے گھر کو کیوں جہنم بڑھیں دے ہو گھر کو جنت بناؤ نماز دی پابندی کرو روز قرآن پاک دی تلاوت کرو صفائی دا اہتمام کرو اور آپس میں محبت پیدا کرو کرے سو دونوں علی بولیں حضرت علی تے حضرت فاطمہ دا جو اختلاف تھا تے پیغمبر صلح کرامن واسطے گئے میں جری گل دسنا چاہنا آپ نے فرمایا علی ون ابو بکر عمر کو شادہ کیا کو شادہ
الوے نالی میں ابو بکر عمر کو ساڈا کیوں رشتے دا مشورہ دیون والے یہ ہن، میرے گھر رشتے تے آمادہ کرن والے یہ ہن، میرے در تے کو بھیجن والے یہ ہن، میری بیٹی دے سامان جہیز خرید کرن والے یہ ہن، میں نکاح پڑھائے تو نکاح دے گواہ ہی یہ ہن، اور اگر اختلاف تھی گئے صلح بھی یہ کروے سن، بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں خیال کرنے اساں آدھے ہیں ابو بکر بھی شان والا تے علی بھی زون نلی میں بولے نا، ایک پرچہ بندے لکھ دے پہن مسئلہ بندہ پوچھتا پہ بھئی میں فتوے والا مولوی نہیں، میں فتوے نہ لینا، میں دعا و دمکدہ اللہ سب کو ہدایت دے کچھ آمین آکھ۔ عقیدہ ضرور بیان کریں دا، نظریہ بیان کریں دا، اہل سنت دا موقف ضرور رسے دا، رہنمائی دا سامان پیدا کریں دا، لیکن فتوہ نہ لیں دا، میں آدھا اللہ سب کو ہدایت دے کچھ آمین آکھ۔ جرا سونے نبی دا کلمہ پڑھ دے اللہ نبی دی سچی تابعداری نصیب فرما، دونوں آمین آکھ، مل کے آمین آکھ۔ اے آدھے نماز تراوی دا مسئلہ پوچھتا پہ بھئی جرا نابالغ بالے او تراوی نہ پڑھاوے، تراوی جرا پڑھاوے او بالغ پڑھاوے، ٹھیک ہے علیہ ننیوے۔ باقی نماز تراوی دی پابندی کرنی ہے، تراوی تے پڑھنی 20 رکعت ہے، کتنی پورے ننیوے؟ بندے آدھے پہنے یہ 20 رکعتاں حضرت عمر بنائے ہیں، اسا تو انہی سے پڑھ دے، سنت کا نہیں، سنت ہے 8 رکعتاں ہیں، وہ 8 رکعتیں والی روایت حضرت عائشہ کرے مروی ہے، بخاری وچ کھڑی ہے تھئی، او تراویح دے بارے نہیں میرا پیارا، غلط فہمی تو کو تھئی ہے، او تہجد دے بارے ہے، کس دے بارے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان دے اندر 11 رکعتاں پڑھ دے ہن، 3 رکعت وتر، 8 رکعت تہجد، غیر رمضان دا لفظ دسیں دے جو اے تراویح نہیں، ورنہ رمضان ہی تراویح ہے تو غیر رمضان کیا ہو سی؟ اے نماز تہجد دا بیان ہے، سچے۔ لیکن میں چونکہ دیسی بندہ ہاں تے طالب علم ہاں تے تساں حضرات نال سوکھی گال کرنا چاہدا ہاں، میں تاری خدمت دے اندر بھی بات عرض کرے نا، میں آدھا حضرت عمر جو 20 تراویح دا آرڈر کر دیتا ہا تے سارے صحابہ نبی دے مصلی تے 20 کھڑے پڑھ دن تے مسجد نبی 20 پیا تھینین، او 8 رکعت بیان کرن والی حضرت عائشہ اتھا موجود ہا یا کائے نہیں بولے نہیں بھئی مدینہ کنے باہر آئی، بی بی دا گھر دور ہا نال تہا، بی بی دا گھر کی تھا نال ہا کے نا، زور نال بولو یار، توجہ نہیں کریں دے، ان توجہ فرمائے، توجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دے سامنے اگر خلاف سنت کم تھی وہاں بی بی برداشت کرے بولے نا نہیں میں بول چاہ، ان توجہ کر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا بھائیے انہاں نائے عبد الرحمن، کیا نا ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دی ایک عرصے تک اولاد نہیں تھی دی، عبد الرحمن دے گھر والے دعا کی تھی اللہ عبد الرحمن کو بیٹا دے، اساں دا عقیقہ کرے سوں، عقیقے وچ اٹھ ذبح کرے سوں، کیا کرے سوں؟ اٹھ ناجائز ہے، حلال نہیں، قربانی تھی نہیں، گوشت کھانے نہیں وے، ڈاچی دا دودھ پینے نہیں وے، بولو پیچھے عقیقہ ہی نہ کوئی ناجائز آئی، لیکن توجہ فرما، جنہیں ویلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگے جو انہیں میرے بھائی دے بچے دے عقیقے واسطے آکھے اسا عقیقے دے وچ اٹھ ذبح کرے سوں، حضرت عائشہ فرمائے کوئی نہ اسا کام نہیں کریں دے، سننا بیٹھا ہی بی بی دا تسلب دیکھی، سنت نال پیار دیکھی، اما کیا وجہ تیری تے میری روحانی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اساں اپنے بچے دے عقیقے دا اٹھ ذبح نہیں سے کریں دے، اما انہیں کیا وجہ؟ حضرت عائشہ نے فرمائے میں پیغمبر نو نہیں دیٹھا حضرت ابھی نے کہیں بچے دا عقیقہ کیتا ہوئے، عقیقے دے اندر اٹھ ذبح کیتا ہوئے، حضرت ابھی نے جڑے ویلے عقیقہ کیتے پیغمبر نے بکرے ذبح کیتن، اساں بکرے تے ذبح کرے سو اٹھ ذبح نہیں کریں دے، نبی دے طریقے دی مخالفت نہیں کریں دے،
بی بی نے عقیقے دا اٹھ ذبح نہیں کرن دیتا جو نبی دے طریقے دے سنت دے خلاف عمل نہ ہوئے تے نبی دے طریقے دے خلاف یہ تو 20 رکعت تراوی پئی تھی بی بی کوئی گال ہی نہیں کرے کوئی سمجھ آنی پئی ان توجہ فرما آخری بات ہی میری توجہ فرما حضرت امیر عمر دی خلافت دا زمانہ ہے 10 سال دے اندر تراوی 20 رکعت تھی رہی ہے حضرت عائشہ دے دی بھی رہی ہے تے سن دی بھی رہی ہے حضرت عثمان دا زمانہ 12 سال دے اندر تراوی 20 رکعت تھی رہی ہے بی بی سن دی بھی رہی ہے تے دے دی بھی رہی ہے ایک نے بھی انکار نہیں کیتا حضرت علی دی خلافت دا زمانہ 6.5 سال تراوی 20 رکعت تھی رہی ہے حضرت عائشہ دے دی بھی رہی ہے تے سن دی بھی رہی ہے حضرت حسن دا زمانہ 6 مہینے حضرت معاویہ دا زمانہ تقریباً 19 سال بی بی عائشہ صدیقہ دے دی بھی رہی ہے تے سن دی بھی رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ دی رحلت 58 ہجری دے اندر ہوئی ہے تقریباً 40 سال تک حضرت عائشہ نبی دے مصلی تے 20 رکعت تراوی دے دی رہی ہے ایک نے بھی بی بی انکار نہیں کیتا اتو معلوم تھی دے تراوی دی رکعت 8 نہیں تراوی دی رکعت 20 ہے ایک اصول نشے نہ اصول توجہ رکھا ہے اصول ہے کہ عبادت جیری کرو طریقہ صحابہ جیری عبادت صحابہ کیتی ہے وہ کرو جیری عبادت صحابہ نہیں کیتی وہ نہ کرو سمجھ آئیے یہ ان 15 شعبان دی رات آ گئی ہے یہ ماہ شعبان اور شب برات یہ رات بڑی فضیلت والی ہے رات بڑی عظمت والی ہے لیکن گولے پٹاخے دی رات نہیں مرچیں دی رات نہیں سیویں دی رات نہیں جشن عید مناون دی رات نہیں عبادت دی رات لیکن میرے پیارے دوستو اس رات عبادت کرنی ہے طریقہ نبی دے صحابہ دا جی میں صحابہ عبادت کر گئے نو عبادت کرا ہے اذان اوے دے وہ جی میں صحابہ دیوا گئے نماز اوے پڑھو جی میں صحابہ پڑھ گئے نفل اوے پڑھو جی میں صحابہ پڑھ گئے تراویح اوے پڑھو جی میں نبی دے صحابہ پڑھ گئے میرا دین ہے جان محمد الرسول اللہ میرا دین ہے زبان محمد الرسول اللہ میرا دین ہے بیان محمد الرسول اللہ میرا دین ہے فرمان محمد الرسول اللہ میرا دین ہے صدیق اکبر با وفا میرا دین ہے حضرت عمر با صفا میرا دین ہے حضرت عثمان با حیا میرا دین ہے حضرت علی المرتضی چھوٹا جا رسالہ ضرور گھن وجہ ہے بلکہ نورو 4 گھن وجہ دوستیں تک تحفہ پہنچاؤ میں شب برات دی حقیقت کو لکھ دیتے عبادت دا انداز لکھ دیتے توبہ کرنی ہے کیویں کرنی ہے نفل پڑھنی ہے لیکن اجتماعی نفل نہیں پڑھنی جلوس نہیں کرنے عورتیں کو باہر نہیں کرنا کلا کلا بندہ نفل پڑھے جائزے کلا بندہ قبرستان لگا ونے بھی جائزے کم اوے کرا ہے جی نبی دے صحابہ کر گئے ٹھیک ہے اللہ توری میری حاضری منظور تے مقبول فرماوے اللہ ہی پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بناوے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دستار بندی تھی حضرت بیان بھی تھی طلباء ایسے ہیں جنہیں دی دستار بندی حضرت فرمے سے تشریف رکھو تشریف آرام نال بہو حضرت بیان شروع ہے الحمدللہ مدرسہ جامعہ رشیدیہ عرصہ 4 سال تو الحمدللہ اپنی خدمات سر انجام دینا پہ اندر وچ 5 خوش نصیب طلباء کرام نے حفظ قرآن پاک دی سعادت حاصل کیتی ہے جہاں وچوں حافظ احسان الحق ولد چودھری محمد انور گیلےوال حافظ عبد الماجد ولد عبد الصمد بستی میانی حافظ محمد وقاص ولد محمد اسحاق بستی کھچی حافظ محمد اسد ولد محمد بلال حافظ والا حافظ محمد مروان ولد قاری حاجی احمد معاویہ صاحب بستی ارائیں مبارک بھی دیتے رہو ساتھ ساتھ ہاں جی اپنی مسجد عمر بن خطاب ماشاء اللہ خوش نصیب طلباء کرام دی دستار بندی ہوندی پئی ہے
تمام حضرات واسطے دعوت فکر ہے کہ اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ۔ اب بلا تاخیر ولی ابن ولی آفتاب ولایت حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرزند ارجمند، حضرت اقدس حضرت مولانا سید محمد زکریا شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ الحمدللہ تھوڑے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے نورانی بیان سنو، انشاءاللہ تمہارے قلوب منور ہو سن، اور اس کے بعد مختصر مجلس ذکر ہو سی، اور اس کے بعد دعا۔ تمام حضرات توجہ نہ حضرت کا بیان سنو۔ بابا میں نہیں کر سیٹ دکھا نہیں سیٹ دکھا میرے شک میں ساڑی میری سیٹ دکھا رہی بولا میں میری ہو گیا ساڑی میں گانا یار مبارک اصل میں چھوڑ رہے نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، سبحان اللہ۔ اما بعد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی جگہ پر لوگ اللہ کے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک آپ کی ہماری آج کی اس حاضری کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم ساتھیوں، ابھی ہمارے سامنے قرآن پاک ختم کرنے والے طلباء کی دستار بندی ہوئی ہے، اور یہ قرآن پڑھنے والے طالب علم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب جو حافظ بنے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ولی اللہ ہے، اور ان لوگوں سے اللہ پاک نے بہت سے وعدے فرمائے، اور وعدے کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتا تھا، پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک دن حضور نے مجھ سے پوچھا کہ تم میری ہر بات لکھتے تھے، اب کیوں نہیں لکھتے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ کبھی آپ کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ حضور اس کا مطلب سمجھ گئے اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے لا یخرج منہ الا الحق، محمد کی زبان سے سوائے سچ کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو جو ان حفاظ سے، ان کے والدین سے، ان کے اساتذہ سے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے ہوں گے، اس کا ہمیں ایمان ہے اور یقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ مکتب میں جا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھتا ہے، اللہ پاک 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک اس کی ماں کی،
ایک اس کے باپ کی اور ایک اس استاد کی جس نے اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا۔ تو یہ قرآن پاک پڑھنے والے پڑھانے والے بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ وقت کم ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ حضرات بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، گرمی بھی بہت ہے، اللہ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب مسلمانوں کو فرمایا کہ طالب علم بن جاؤ۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو طالب علم ہے، حضور نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان۔ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مدارس کے جو طلباء ہیں، حافظ بنے ہیں، یہ حضور کے مہمان ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن ہم نے تو جب دیکھا ان کو شرارتیں کرتے دیکھا۔ ان کے والدین بھی کہتے ہوں گے یہ تو بہت شرارتیں کرتے ہیں۔ ہمارے فیصل آباد میں بزرگ تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ اسلامیہ امدادی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہیں یہ اللہ والے ہی اس لیے کہ رسول اللہ نے ان کو اللہ والا کہا ہے، لیکن تھوڑے سے شرارتی اللہ والے، تو ہیں اللہ والے، حضور نے فرما دیا۔ تو اس لیے ان کی تھوڑی موٹی کمزوریوں کو بھی نظر انداز کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد جب رکھنے کا وقت آیا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیوبند کی پہلی اینٹ وہ رکھے گا جس کے دل میں بھی کبھی صغیرہ گناہ کا خیال نہ آیا ہو۔ کبیرہ تو بہت دور کی بات، صغیرہ گناہ کا خیال بھی اس کے دل میں نہ آیا ہو۔ اس امت میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق معصوم انبیاء کرام کی ذات ہے، صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محفوظ ہیں، انبیاء معصوم، لیکن ایسے اولیاء اللہ آتے رہتے ہیں جو مادر ذات ولی ہیں۔ اسی امت کے ایک بزرگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے مشائخ میں سے ہیں۔ جب ان کی والدہ نے 5 سال کی عمر میں ان کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا تو وہ پڑھنے والے بچوں کی غلطیاں نکال رہے تھے۔ قاری صاحب نے جب ان سے قرآن سننا شروع کیا تو 15 سپارے ماں کے پیٹ میں سے پڑھ کے وہ نکلے تھے۔ تو ایسے اولیاء اللہ موجود ہیں جن کو اللہ نے پیدائشی طور پہ ولی بنایا۔ تو حضرت نانوتوی نے جب یہ بات فرمائی کہ دیوبند کی پہلی اینٹ وہ رکھے گا جس کے دل میں کبھی صغیرہ گناہ کا بھی خیال نہ آیا ہو، تو ایک بزرگ تھے منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے اندر۔ حضرت منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بازو پکڑ کے حضرت نانوتوی نے ان سے وہ اینٹ رکھوائی، وہ مادر ذات بنی۔ حضرت منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کسی مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے بستی میں کہیں، تو مدرسے کے طلباء کھیل رہے تھے، مسجد میں کھیل رہے تھے۔ تو ایک آدمی باہر سے آیا اور آ کر طلباء کو ڈانٹ کر مسجد سے نکال دیا۔ جب اس نے مسجد سے نکالا تو حضرت اس سے ناراض ہو گئے، فرمایا جتنی دیر طلباء یہاں کھیل رہے تھے میں خود دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ تو طلباء قرآن پڑھنے والے، دین پڑھنے والے بہت مقدس لوگ ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا طالب علم بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ پہلی بات فرمائی عالم بن جاؤ، کن عالم بن۔ دوسری بات فرمائی عالم نہیں بن سکتے طالب علم بن جاؤ۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اگر نہ عالم بن سکتے ہو نہ طالب علم بن سکتے ہو فکن خادمن، پھر ان کے خادم بن جاؤ۔ خدمت کا بہت بڑا اجر ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں
کہ جو لوگ سٹیج پر آئے ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے مائک سنبھالا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے بڑے لوگ ہیں۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، کوئی اونٹ پر سوار ہے، کوئی ہاتھی پر سوار ہے، کوئی گھوڑے پر سوار ہے، سب نے بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اس قافلے کے پیچھے ایک آدمی ایسا آ رہا ہے جس کے ذمے یہ ہے کہ قافلے والوں کی چیزیں کوئی گر جائے تو اٹھا کے پہنچانی ہے، اور اس کی داڑھی غبر آلود ہے، اس کی آنکھیں صاف نہیں ہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں سب قافلے والوں سے زیادہ قیمتی وہ انسان ہے۔ تو خدمت جو ہے اس کا بڑا مقام ہے، اس لیے دین کے کاموں میں، مخلوق خدا کی خدمت کاموں میں سٹیج اور کرسی کی کوشش کے بجائے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس میں کوئی خدمت مل جائے، ہمیں اس میں کوئی چھوٹا سا کام مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی مشہور و معروف لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو اہل آسمان جانتے ہی نہیں ہیں، اور کتنے ہی زمین پر غیر مجہول لوگ ہیں، غیر معروف لوگ ہیں جن کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کے ہاں اور آسمان والوں کے ہاں ان کی بڑی قیمت ہے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ جب انسان اللہ کے رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ کام کرے۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اعمال کا وزن ہونا ہے، اعمال کی گنتی نہیں ہونی کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی تہجدیں پڑھی، کتنی تلاوت کی۔ وہ تو بادشاہ ہے، بخشنے پہ آئے تو ایک طوائف کو، کتے کو پانی پلانے پر بخش دے، پکڑنے پہ آئے تو بڑے بڑوں کو پکڑ لے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن بخشش صرف اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کی بخشش بھی اللہ کی رحمت سے ہوگی؟ فرمایا ہاں میری بخشش بھی صرف اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ تو اسی لیے جو کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہمارے حضرت جی ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک چودھری صاحب دیہات تھے بڑے سخی، جب ان کی گندم ہوتی تو لوگ لینے آ جاتے، پتہ تھا کہ یہ دیتا ہے، تو گھر پہنچنے سے پہلے آدھی گندم تقسیم ہو جاتی، پھر جب گھر چلے جاتے تو گھر کوئی مانگنے آتا تو گھر سے بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے، اور جب ان کا انتقال ہوا بظاہر کوئی دیندار نہیں تھے، کوئی عالم نہیں تھے، کوئی بڑے بزرگ نہیں تھے، ایک عام انسان۔ جب انتقال ہوا تو ان کو کسی اللہ والے نے دیکھا کہ وہ سفید لباس میں پھر رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر کسی کو سفید لباس میں دیکھو تو یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ چودھری صاحب آپ کیسے بخشے گئے؟ آپ تو کوئی دیکھا نہیں آپ کو کبھی دین کے نیکیوں کے کسی اس طرح۔ انہوں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا تو میری مخلوق کی خدمت کرتا تھا، آئے ہوئے کو واپس نہیں بھیجتا تھا۔ اللہ پاک مجھ سے اتنا خوش ہوئے ہیں کہ جمعرات کو جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگتی ہے مجھے وہاں صفائی کا کام دیا۔ تو اللہ پاک دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ ہمارے کاموں میں اخلاص پیدا کرے، ہمیں تصحیح نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے طلباء کی خدمت جو حضور نے فرمائی کہ ان کی خدمت کرو، ان کے خادم بن جاؤ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔
کسی طرح کی خدمت حاصل ہو جائے یہ اپنے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ سمجھے۔ اور چوتھا حضور نے فرمایا اگر تم خدمت بھی نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، طلباء سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے گناہگار صرف اس لیے بخشے جائیں گے کہ وہ کسی نیک آدمی سے محبت کرتے ہوں۔ یہ محبت بھی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور پانچویں چیز حضور نے فرمائی اگر نہ تم عالم بنو، نہ طالب بنو، نہ خادم بنو، نہ محب بنو تو پھر فرمایا فلا تکن خامسن، پانچویں نہ بننا، یعنی ان علماء طلباء کو پریشان کرنے والے نہ بننا۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ جتنے ادارے، جتنے مکاتب، جتنے مدارس، جتنی دینی شخصیات دین کا کام کر رہی ہیں، اللہ رب العزت سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے، قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تھوڑا سا قریب قریب ہو جائیں، قریب آ جاؤ۔ مختصر مجلس سے ذکر ہوگی، قریب ہو جائیں۔ گہرا بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ پاک جو کلام پاک پڑھا گیا اپنے فضل سے قبول فرما، اس کا ثواب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ کے توسل سے محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ، امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ، سید العارفین حضرت مولانا محمد عبداللہ بھیلوی رحمہ اللہ اور سلسلے کے تمام مشائخ کو پہنچا۔ اللہ پاک اپنا نام نصیب فرما، اپنے نام کا شوق نصیب فرما، اپنے نام کی لذت نصیب فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے ذکر کریں الا اللہ،
جل شانہ عما نوالہ اللہ جل شانہ عما نوالہ اللہ جل شانہ مراقبہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ پاک ہمیں بخش، ہمارے ماں باپ کو بخش، ان کے ہمارے خاندانوں کو بخش، حاضر مجلس کو بخش. اللہ پاک جب ہمارا وقت اخیر آ جائے ایمان کامل پہ خاتمہ نصیب فرما، مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حشر نصیب فرما. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت کی دولت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے نیک لوگوں سے محبت نصیب فرما. اے اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرما، اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پر فرما. اللہ پاک جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ان تمام کی دلی خواہشات کو پورا فرما. اے اللہ سب مقروضوں کو قرضوں سے پاک فرما. اے اللہ تنگ دستوں کو رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما، صحت مند اولاد نصیب فرما. اے اللہ پاک جن کی اولادیں ہیں ان اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا. اے اللہ جو بچے بچیاں شادیوں کے لائق ہیں انہیں اچھے نیک نبھا والے رشتے نصیب فرما. اے اللہ جو شادیاں ہو چکی انہیں گھروں میں محبتیں الفتیں نصیب فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ جنہوں نے قرآن ختم کیا، دستار بندی ہوئی، ان کو، ان کے والدین کو اے اللہ اپنے شائع نشان جزائے خیر عطا فرما. ان کے اساتذہ کو اپنے شائع نشان جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ پاک جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دارین میں ہمارے لیے خیر کا باعث ہے وہ بھی نصیب فرما. اللہ پاک ہماری دعاؤں کو حضور پر نور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.
ساتھ اعلان